تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے 28ویں سپارے کا خلاصہ۔ شروع میں ہی سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ یہ بحث و تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی شروع میں ہی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر زہار کے مسئلے میں بحث کرتی ہیں، تو چونکہ ان کی ہونے والی بحث کا تذکرہ موجود ہے، اس وجہ سے اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام مجادلہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو سرزنش فرمائی، جو یہود سے محبت کرتے تھے، مسلمانوں کے راز یہود کے پاس جا کر انہیں بتا دیا کرتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ عداوت رکھتے، اور ان کے احکام کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسلمان کفار سے ہرگز محبت نہ رکھیں، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ سب سے مقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اس رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، اور جو بھی رشتہ اس رشتے کے اگینسٹ آئے گا ہم اس کو ترک کر دیں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم میں پناہ کو حاصل کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں مجلس کے چند آداب بھی بیان کیے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے زہار کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس مسئلے پر بحث کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے
کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ کلمہ زمان جاہلیت میں طلاق کے لیے شمار کیا جاتا تھا، یعنی بیوی کو طلاق دینی ہوتی تو یہ جملہ بھی اگر بول دیا جاتا تو وہ طلاق ہی کنسیڈ ہوا کرتی تھی، طلاق ہی شمار کیا کرتے تھے کہ گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نادم ہوئے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا کا سارا جو واقعہ تھا آپ کے گوش گزار کر دیا۔ عرض کی میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ وفات پا گئے، عمر میری زیادہ ہو گئی، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ ان کی کیئر نہیں کر پائے گا، اور اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو، مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، وہ پرانا دستور جو زمانے جاہلیت میں چلتا چلا رہا ہے وہی اس کے بارے میں ہے کہ زہار سے عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگیں اے اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجی، اپنی بے کسی اور پریشان حال کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میرے حق میں کوئی حکم نازل فرما، مجھ پر یہ بہت بڑی جو پریشانی آن پڑی ہے وہ پریشانی میری دور ہو جائے۔ یعنی وحی کے نازل ہونے کی التجائیں اللہ کریم سے کرنے لگیں کہ رب کریم اپنے محبوب پر میرے معاملے میں وحی نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ یہی دعائیں کر رہی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پر وحی کی کیفیات طاری ہو گئی ہیں تو اس عورت سے کہنے لگیں کہ خاموش ہو جا اور دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اور فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا یہ مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا، اور حضور نبی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اور اس سے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کے باندی اور غلام ہیں،
اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایات جو ہیں وہ کرنا برا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں مجلس کے آداب بھی بیان کیے گئے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو بس پھر کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں بھی ایک واقعہ پیش نظر رکھیے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کون سا واقعہ تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بینہ نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت زیادہ عزت اور اکرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ چند بدری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایسے وقت میں پہنچے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مجلس شریف بھر چکے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کھڑے ہو کر سلام پیش کیا تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں سلام کہہ دیا تو حاضرین نے بھی اس کا جواب دیا۔ پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے اس مجلس شریف میں کچھ جگہ بنائی جائے تاکہ یہ وہاں بیٹھ جائیں، مگر ایسا نہ ہوا، کسی نے بھی جگہ نہ بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز گراں گزری تو آپ نے اپنے قریب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور یہ حضرات جو بدری صحابہ ہے یہ یہاں بیٹھ جائیں۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر یہ واضح کر دیا کہ ایمان والو، جب تم سے یہ بات کہہ دی جائے کہ مجلس کو کشادہ کر دو تو بس پھر کشادہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب تمہیں یہ کہا جائے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ تو بس پھر فوری طور پر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ جایا کرو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے کہ جن کو رب کائنات نے علم عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ کو کشادہ کرنا چاہیے، یہ ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے لیے جگہ چھوڑ دینا یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں، دیگر مجالس میں اور جہاں کہیں بھی ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو گویا سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعام کا وعدہ فرمایا، اور ہمیں حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ ہم تواضع کریں، عاجزی کریں اور بڑوں کے آگے ہم تعظیم کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو۔ یعنی دونوں طرف سے ہی تربیت فرمائی، علماء کی بھی تربیت ہے اور علماء سے جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی بھی تربیت ہے، اور اساتذہ کی بھی تربیت ہے، اور اساتذہ سے جو علم حاصل کرنے والے ہیں اس حدیث مبارک میں ان دونوں حضرات کی تربیت فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار کیا تھا،
اس سورہ مبارکہ میں اسے بھی بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین ہے سورہ حشر۔ سورہ حشر بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 3 رکوع اور 24 آیات بینات اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام حشر رکھا گیا۔ حشر اصل میں لوگوں کو اکٹھا کرنا، اسے حشر کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت بینہ میں بنو نضیر کے یہودیوں کے پہلے حشر، یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا تذکرہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام حشر رکھا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی جو آخری 3 آیات بینات ہیں، ایک حدیث مبارک میں ان کی فضیلت، بہت پیاری فضیلت آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد اس نے 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات بینات کی تلاوت کی، تو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ اگر اس کا اسی دن انتقال ہو گیا تو یہ شہید کی موت مرے گا، اور اگر کسی بندے نے یہی طریقہ رات کو کیا کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات بینات ہیں ان کی تلاوت کی، تو صبح تک فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے جو مقرر کر دیے جاتے ہیں وہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور اگر اسی رات میں یہ مر جاتا ہے تو اس کو یہ مرتبہ اور مقام ملے گا کہ اسے اللہ رب العزت شہید کی موت عطا فرمائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں بنو نضیر کے یہود کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فے کے مال کے جو احکام ہیں، یعنی مال غنیمت کے جو احکام ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں تم وہ لے لیا کرو، اور جس سے بھی حضور منع فرما دیتے ہیں اس سے تم باز آ جایا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے منع کرے رک جاؤ، اور جو عطا کرے وہ لے لیا کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مختار کل بن کر، نائب اکبر بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ جو بھی احکام دیتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم پیروی کریں، اور جن باتوں سے منع کرتے ہیں اپنے وجود کو اس سے روک لینا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا دیا گیا تو وہی بندہ کامیاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایمان والوں سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کے بارے میں اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کریں کہ وہ کون سے اعمال کر رہے ہیں، کیا انہوں نے آگے کے لیے بھی کچھ بھیجا ہے؟ یعنی انسان کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنی مشکل حالات کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتا رہتا ہے، تو کیا وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی وہ اخروی زندگی ہے، کیا اس کے لیے بھی اس نے کچھ جمع کیا ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے رب کائنات اس کو جنت عطا فرمائے؟ اس کے اوپر انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرتا رہے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے، یعنی ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے
ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا یہ ایک افضل ترین عمل ہے، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہی غور و فکر ہے کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے یہ گویا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی اس کو نظر آ جاتی ہیں جو اس کی ذات میں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم اپنے کاروبار میں حساب و کتاب کرتے ہیں، جب اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے تو بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں اور بہت ساری اچھائیاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ خامیاں دور کر دی جاتی ہیں اور اچھائیوں کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا ہے تو جو برائیاں نظر آتی ہیں تو ان سے چھٹکارے کے پھر راستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا ضمیر اسے جوڑنے لگتا ہے۔ تو غور و فکر کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر یعنی لمحہ بھر کچھ دیر کے لیے غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، مراقبہ یا محاسبہ کرنا، فرمایا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور یہ غور و فکر ایک طرف ہے۔ اگر انسان اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو 60 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے، اگرچہ وہ گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کے لیے بیٹھا ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے رہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ جو اچھائیاں ہیں ان کو لیں، جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرتے چلے جائیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ پہاڑ سخت جان ہوتے ہیں، ان پر بھی قرآن نازل ہو تو پاش پاش ہو جائے۔ رب کائنات نے یہ قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے نرم و نازک قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ مفسرین یہاں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب شریف ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اسرار الہی سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد مدنی چینل کے ناظرین سورہ ممتحنہ ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 2 رکوع اور 13 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مشرکین کو احکام دیے ان کا ذکر فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں ہی مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کر دیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جیسے ہی موقع ملا یہ وار کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کو کفار سے دوستیاں نہیں رکھنی چاہیے، ان سے محبت وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انہیں جب بھی موقع ملے گا یہ موقع ملتے ہی مسلمان کے اوپر وار کریں گے۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح کثیر مثالوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہ دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال ہی بندے کے کام آئیں گے۔ اس کی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت کو بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے مشرک جو قومی لوگ تھے ان سے بیزاری کا اظہار کیا تاکہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔
اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں یہود اور مشرکین کے تعلقات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے والی مومنہ عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا اور ان کے بارے میں جو شرعی حکم بنتا ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں مسلمانوں کو یہود کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے سورہ صف۔ اس سورہ صف کے بارے میں قول یہ ملتا ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، البتہ بعض مفسرین اس کے بارے میں یہ قول کرتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدنیہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 14 آیات بینات ہیں۔ صف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سیدھی قطار، چونکہ اس کی آیت نمبر 4 میں صفا کا لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام بھی صف رکھا گیا۔ آئیے کچھ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مختصر سماعت فرمائیے۔ اس سورہ مبارکہ میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ مجاہدین کا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عظیم ثواب ہے اسے بھی بیان کیا گیا، اور ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کو بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو یہ خود نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے حواریوں کی ایک مثال بھی دی گئی ہے۔ مزید چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ذوق رکھنے والے حضرات ضرور آگے بھی مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ہے اور دیگر اور صورتوں میں اللہ رب العزت نے کیا کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ اللہ کریم جو سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا